اچھا، السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا جو چیپٹر تھا وہ سلیکشن اسٹافنگ سے ریلیٹڈ تھا، تو اس سے پہلے لیکچر میں جو ہے وہ غلطی سے موٹیویشن کا ٹاپک جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس کا انکلوڈ ہو گیا تھا، تو یہ ٹاپک جو ہے ہم سے رہ گیا تھا، تو اس وجہ سے ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کانسیپٹ آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے اور یہ کس طریقے سے جو ہے اسٹافنگ مینیجر اس کو پرفارم کرتا ہے، اور ٹریننگ کیا ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ تو آج کے دن جو ہے اس لیکچر میں ہم ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ کو، ان کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے سلیکشن پروسیس کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ سلیکشن پروسیس میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ کینڈیڈیٹ ہمارے پاس سلیکٹ ہو جاتا ہے تو دیٹ کینڈیڈیٹ مسٹ بی ٹرین، ٹھیک ہے۔ اس کینڈیڈیٹ کو جب ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ پھر ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اس کینڈیڈیٹ کو پھر ہم امپلائی کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کوئی بھی کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کینڈیڈیٹ کو ہم امپلائی کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر پروبیشن پیریڈ کے لیے ہو یا اگر کچھ ٹائم کے لیے ہو تو اس کو پھر انٹرنی یا جو ہے اس کو پھر ٹیمپرری امپلائی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آفٹر سلیکشن پروسیس ہم پھر کیا کرتے ہیں، کسی بھی امپلائی کو جب ہم ہائر کر لیتے ہیں تو اس کو ہم ٹریننگ پروسیس سے گزارتے ہیں، اور ٹریننگ پروسیس کیا ہے، کیسے پرفارم ہوتا ہے، یہ آگے ہم اس اسٹیپ میں ٹریننگ کی ڈیفینیشن اور ٹریننگ کے جو ایلیمنٹس ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ٹریننگ پروسیس کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسٹرکٹر ہے جو کہ وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑا ہے، اور یہ جو ہمارے پاس سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہے جو کہ انٹرویو پروسیس، کوئزز پروسیس سے گزر کے آتے ہیں اور وہ ہمارے پاس سلیکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ امپلائی جب آرگنائزیشن میں آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن کیا ہے، اس کا گول کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، گول مشن آبجیکٹیوز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو جو آفس ہے آرگنائزیشن میں، جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، ان کو سوشلائز کرتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اور سوشلائزیشن پروسیس کے بعد ہم ان کے فیئر کو دور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایزی فیل کریں اور آرگنائزیشن میں جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز صحیح طریقے سے پرفارم کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹریننگ پروسیس جو ہے یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، نیو ورکرز کو، نیو امپلائیز کو جو ہے وہ ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے آرگنائزیشن میں کس طریقے سے کیا چیزیں جو ہے وہ پرفارم کرنی اور کن چیزوں کا، کن رولز اینڈ ریگولیشن کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس ڈیولپمنٹ پروسیس ہے۔ ڈیولپمنٹ پروسیس میں ہم کیا کرتے ہیں، کیریئر گروتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیریئر گروتھ، انڈیویجول گروتھ اینڈ جاب گروتھ، ٹھیک ہے۔ انڈیویجول کی کیریئر کو انہانس کرتے ہیں، انڈیویجول کو اس کی سکلز اینڈ ایبیلٹیز کو انہانس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جابس کی ایبیلٹیز کو انہانس کرتے ہیں تاکہ وہ فیوچر میں جو ہے آرگنائزیشن کے لیے اور بھی زیادہ بینیفٹ اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے آرگنائزیشن میں پرفارمنس شو کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایک بندہ ٹاپ پہ کھڑا ہے اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے ان کو جو ہے ان کی سکلز اینڈ ایبیلٹیز کو، ان کو فیوچر گروتھ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ اس جگہ سے کتنے آگے جا سکتے ہیں اور کتنے طریقے سے جو ہے وہ اپنے سکلز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف اور نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، جس میں ہم ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ ہم ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ ڈفرینس فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں، ٹریننگ اور
ڈیولپمنٹ میں ڈفرینس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹریننگ کیا ہوتا ہے. ٹریننگ جو ہے وہ گائیڈنس ہوتی ہے جاب ریلیٹڈ ایبیلیٹیز کے مطابق. ٹھیک ہے، ٹریننگ ہمارے پاس گائیڈنس ہوتی ہے جاب ریلیٹڈ ایبیلیٹیز. ٹھیک ہے، اور یہ ٹریننگ ہم کیوں پرفارم کرتے ہیں؟ دا اپلیکیشن ڈریون اینڈ ہیلپ امپروو پرفارمنس. اور یہ جو ٹریننگ اپلیکیشن ہے یہ ہمیں لے کے جاتا ہے اور ہمیں مدد کرتا ہے کہ ہم اپنی پرفارمنس کو امپروو کر سکیں، ہم اپنے کام کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے یہ کرنٹ جاب کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کرنٹ جاب کے لیے یہ ٹریننگ دی جاتی ہے جس جاب کے لیے آپ کو ہائر کیا ہوتا ہے، جس جاب کے لیے آپ کو لیا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹریننگ جو ہوتی ہے یہ آپ کی جاب ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں میں ایبیلیٹیز لائی جائیں اور اس ایبیلیٹیز کے ذریعے آپ کو ڈرائیو کیا جائے، آپ کو لے کے جایا جائے، آپ کی مدد کی جائے تاکہ آپ اپنی پرفارمنس کو امپروو کرو جس جاب کے لیے آپ کو ہائر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ٹریننگ جو ہوتی ہے یہ امیڈیٹلی یوزفل ہوتی ہے. ٹریننگ جو ہوتی ہے یہ امیڈیٹلی یوزفل ہوتی ہے. کیوں یوزفل ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ جس جاب کے لیے آپ کو ہائر کیا ہوتا ہے اسی جاب کو آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ٹریننگ جو ہے اس کا امیڈیٹ ایفیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ٹریننگ ہمیشہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتی ہے. یہ شارٹ ٹرم پیریڈ پروسیس ہوتا ہے جس میں 1 ویک یا 2 ویک یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ جو ہے وہ لگتا ہے، اور اس میں آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کوئی بھی اسپیسیفک جاب یا کوئی بھی اسپیسیفک ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ابھی ہم ڈیولپمنٹ کی طرف آتے ہیں. ڈیولپمنٹ ہیلپ پرسن ٹو گرو اینڈ انہانس فیوچر رسپانسبلٹیز اینڈ پرفارمنس. ڈیولپمنٹ میں ہم کس چیز پہ فوکس کرتے ہیں؟ فیوچر رسپانسبلٹی پہ اینڈ فیوچر کی پرفارمنس پہ. ٹھیک ہے، تو ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ہمارے لیے گروتھ ہے. ٹھیک ہے، کس کے لیے گروتھ ہے؟ کہ ہم اپنی فیوچر رسپانسبلٹیز اینڈ فیوچر پرفارمنس کو کیا کر لیں ہیں؟ انہانس کر لیں. ہم اپنی سکلز کو، اپنی ایبیلیٹیز کو کیا کر لیں؟ انہانس کر لیں، بڑھا دیں، ان کو زیادہ کر دیں. ٹھیک ہے، اگر آج کے دن فار ایگزامپل آپ کو سیلز پرسن کے لیے لیا گیا ہے تو سیلز پرسن کی ٹریننگ آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ نے چیزیں کس طریقے سے جو ہے وہ سیل آؤٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب جب آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیلز پرسن کی جاب کرتے ہیں تو کچھ ٹائم بعد آپ کی سکلز ڈیولپ کی جاتی ہیں جس میں آپ کو ٹیم مینجمنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے میں آپ کو ٹیم ہینڈلنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیم مینجمنٹ اینڈ ٹیم ہینڈلنگ. اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہے؟ یہ چیزیں مینس کہ آپ کے انڈر کوئی کام کر رہا ہو تو آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے. پہلے تو آپ کسی کے انڈر کام کر رہے تھے، اب آپ کے انڈر اگر کوئی لوگ کام کرتے ہیں تو اس کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے فار ایگزامپل سیلز آفیسرز ہوتے ہیں جو کہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹیم کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سیلز سپروائزرز ہوتے ہیں جو کہ پھر آفیسرز کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. پھر سیلز مینیجر ہوتا ہے جو کہ اوور آل سٹاف کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے سیلز پرسن کی جب سکلز کو انہانس کیا جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے انہانس کیا جاتا ہے کہ اگر فیوچر میں اس کو کوئی اور رسپانسبلٹیز دی جائیں تو وہ اس کو کیسے پورا کرے گا. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ میں انڈیویجول اینڈ جاب کیریئر انہانسمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب انڈیویجول کی بھی انہانسمنٹ ہو جاتی ہے، انڈیویجول بھی ایک نیو لیول کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس کی کیریئر انہانسمنٹ بھی ہو جاتی ہے، اور جاب بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ایک نئے روپ میں، ایک نئی شکل میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انڈیویجول، جاب، کیریئر تینوں کے لیے کیا ہے؟ اس کی انہانسمنٹ ہوتی ہے اور جاب اس سے جو ہے گروتھ کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ ہمیشہ لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے. یہ آپ کے لانگ ٹرم رسپانسبلٹیز اینڈ پرفارمنس کو چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی رینکنگ کو، آپ کی سکلز کو کیا کرتا ہے؟ لانگ ٹرم کے لیے
چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا لانگ ٹرم اینڈ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے۔ کیریئر ڈیولپمنٹ آپ ہمیشہ آپ کی لائف میں جو ہے وہ پرفارم ہوتا ہے، جیسے کسی یہاں پہ میں نے آپ کو اگزامپل دی سیلز پرسن کی، تو سیلز پرسن، پھر اس کے بعد سیلز آفیسر، پھر اس کے بعد سیلز سپروائزر، پھر اس کے بعد سیلز مینیجر، اس کے بعد جو ہے مارکیٹنگ مینیجر، اس کے بعد پھر وائس پریزیڈنٹ آف مارکیٹنگ۔ تو اس طریقے سے آپ جاتے 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 آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے تو وہ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لانگ ٹرم پروسیس ہم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی جو ہے بہت سے لوگ اس تک پہنچ نہیں پاتے اپنے جو ہائی لیول ہے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ جو ہے بیچ میں ہی سٹک ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں سٹک ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ڈیولپمنٹ پروسیس جو ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ڈیولپمنٹ کو برقرار نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ٹریننگ جو تھا وہ ہمارے پاس شارٹ ٹرم، اچھا، تو ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہو کیا ہوگا؟ ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے، ابھی جو ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹریننگ کیوں ضروری ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں، ٹریننگ جو ہے وہ کیوں ضروری ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں، ہم کیوں ٹریننگ کو جو ہے وہ آرگنائزیشن میں پرفارم کرتے ہیں، وائی ٹریننگ از نیڈیڈ، کیوں ہمیں ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ having a trained workforce means your workers are learning new skills that can improve production، ٹھیک ہے۔ تو ٹریننگ اس وجہ سے ضروری ہوتی ہے کہ ہم جب آرگنائزیشن میں ورک فورس کو ٹرین کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس ورکر کو سکھا رہے ہیں نیو سکلز، اور وہ سکلز کے ذریعے کیا کرے گا وہ ٹو امپروو پروڈکشن، اور اس سکلز کے ذریعے وہ پروڈکشن کو امپروو کرے گا۔ تو جب پروڈکشن کو امپروو کرے گا تو اٹ مینس کٹ ٹائم اسپینڈ in creation of your products or services, and reduce production costs, and you reduce mistakes and build confidence in your workforce، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی امپروو پروڈکشن کی بات آتی ہے تو امپروو پروڈکشن سے آپ لوگوں کے ذہن میں ایک پوائنٹ آنا چاہیے، اور وہ کیا پوائنٹ ہے؟ وہ آپ لوگ ابھی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں وہ پوائنٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو پریویس ٹاپکس پڑھے تھے وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امپروو پروڈکشن ہم کس چیز کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں بھی آلریڈی کلیئر کر دی ہیں، اور اس چیزوں سے تو آپ کو اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ امپروو پروڈکشن کی جگہ پہ ہم کیا نام لکھ سکتے ہیں۔ تو جب امپروو پروڈکشن کی بات آتی ہے تو امپروو پروڈکشن کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں پروڈکٹیویٹی، ٹھیک ہے۔ ہم اس وجہ سے ٹریننگ دیتے ہیں کسی بھی امپلائی کو، کسی بھی سب آرڈینیٹ کو، کسی بھی ورک فورس کو، تاکہ وہ امپروو کرے پروڈکشن کو، جس کا مطلب ہے کہ وہ پروڈکٹیویٹی کی طرف جائے، ٹائم کو کم سپینڈ کرے، ٹھیک ہے، کاسٹ کو کم کر دے، غلطیوں کو کم کر دے، اور کانفیڈنس لائے اپنے اندر، تاکہ اس کے ذریعے وہ بیٹر ورکنگ انوائرمنٹ کو کریٹ کر سکے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کو کریٹ کر سکے کہ جس میں سارے سب آرڈینیٹ، سارے ورک فورس آپس میں مل کے کیا کر سکے، ایک گول آرگنائزیشن کا اچیو کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو ورک فورس سے ہمیشہ جو ہے وہ کوئی بھی پروڈکٹ یا کوئی بھی سروس لی جاتی ہے، اور اگر اس کو ہم ہائیلی ٹرین کریں گے، اگر ہم اس کو ٹریننگ دیں گے تو وہ ہمارے ٹائم کو بھی بچائے گا، اور اس کم ٹائم میں اچھی پروڈکٹ بنائے گا، کاسٹ کو ریڈیوس کرے گا، غلطیوں کو نہیں کرے گا، غلطیاں اس سے کم ہوں گی، اور اس کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب بھی اگر کسی پائلٹ کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو پہلے پائلٹ سیمولیشن میں بٹھایا جاتا ہے، جہاں پہ اس کو ایک سکرین ہوتی ہے جہاں پہ وہ سارے بٹنز، اور اس کے ذریعے وہ ایئرپلین کو جو ہے وہ چلانے کے بارے میں سیکھتا ہے، اس میں ریموٹ کس طرح ہے، بٹن کون کون سے ہیں، کیا کرنا ہے، پہلے سیفٹی مینول کہاں ہے، یہ سب چیزیں ان کو سب سے پہلے جو ہے ٹریننگ میں بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، اس کو بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ وہاں پہ دیکھتا ہے، اس کو کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس سیمولیشن میں جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس سیمولیشن کی ایکٹیویٹیز جب وہ اچھے طریقے سے پرفارم کر لیتا ہے ٹریننگ کے بعد، تو تب جو ہے اس کو ریئل
پلین یا ریئل انوائرمنٹ میں لے کے جایا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کو پہلے ہی دن ہی یہ ساری چیزیں دے دی جائے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے ہماری کاسٹ بھی آئے گی، ہماری مشینری، ہماری پروڈکٹ، یہ سب چیزیں کیا ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ٹریننگ اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ ہم ٹائم کو بچا سکیں، کاسٹ کو کم کر سکیں، غلطیوں کو کم کر سکیں، ریسورسز کی ویسٹیج کو کم کر سکیں، اور ورک فورس میں جو ہے وہ کانفیڈنس ڈیولپ کر سکیں کہ یس ہی کین ڈو اٹ، ہی کین ڈو دیز ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ٹریننگ میتھڈز ہمارے پاس ہیں کہ ہم کون سے ٹریننگ میتھڈ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے سب آرڈینیٹس کو جو ہے وہ ٹرین کر سکتے ہیں، اپنے ورک فورس کو جو ہے وہ ٹرین کر سکتے ہیں. تو ٹریننگ میتھڈ میں یہاں پہ ہمارے پاس 2 میتھڈ لکھے ہوئے ہیں، ایک انفارمیشنل اور دوسرا ایکسپیریمنٹل. ٹھیک ہے، ایکسپیرینشل یا ایکسپیریمنٹل. ٹھیک ہے، اور ایک ہے انفارمیشنل. انفارمیشنل میں آپ کے پاس جو ہے وہ لیکچرز ہوتے ہیں، لیکچرز کے ذریعے آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کو جو ہے آڈیو ویژول سلائیڈز دکھائے جاتے ہیں، ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں جس میں آپ کو کام کے بارے میں وہ ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اور آپ اس کو لرن کرتے ہو، اس کو سیکھتے ہو کہ آپ نے اس کام کو کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کو سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ دی جاتی ہے، آپ کو انڈیویجولی کہیں بٹھایا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کرو، خود سے اسٹڈی کرو اور خود سے اس چیز کے بارے میں جانو کہ یہ کام آپ نے کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے. تو وہ آپ کو فیسلٹیز وغیرہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. یا اس طریقے سے آپ کو ای لرننگ، انٹرنیٹ کے تھرو آپ کو لرننگ جو ہے وہ بتا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ سے آپ لوگ جو ہے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس سے جو ہے آپ لوگ سیکھتے ہیں. یوٹیوب پہ جس طریقے سے ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے، ان ویڈیوز کے ذریعے آپ نئی نئی چیزیں لرن کرتے ہیں تاکہ آپ کو فیوچر میں جو ہے وہ کوئی دقت نہ ہو، فیوچر میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا ٹریننگ میتھڈ جو ایکسپیرینشل ہے، ایکسپیریمنٹل ہے، وہ ہے آن دا جاب ٹریننگ. آن دا جاب ٹریننگ کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہو، آپ ایک جگہ پہ کام کے لیے بٹھا دیا گیا ہے اور پھر وہاں پہ آپ کو کوئی بھی کوچ آ کے، مینیجر آ کے یا کوئی بھی بندہ آ کے آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے، یا آپ کسی بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کون سا کام جو ہے پرفارم کر رہے ہیں، مینٹرنگ جس کو ہم کہتے ہیں. یا آپ جب کسی بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اس کے کام سے آپ مستفید ہوتے ہو، اس کے کام سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ کیا کام پرفارم کر رہے ہیں، کس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ لوگ جو ہے وہ کام جو ہے سیکھ لیتے ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جاب روٹیشن ہوتی ہے. جاب روٹیشن میں آپ کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جایا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ آپ کو کام کے بارے میں پتہ چل سکے. ٹھیک ہے. اب جس طریقے سے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ کبھی کبھی لیکچرز بھی دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کو ہم دوسری ایکٹیویٹیز بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے کورس رجسٹریشن کی ایکٹیویٹیز دے دیتے ہیں، یا ان کو سپورٹس سے ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹی دے دیتے ہیں، یا ان کو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہم کوئی ایکٹیویٹی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ڈفرینٹ طریقوں کے ذریعے ہم ان کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کام پرفارم کرنا ہے. اور لاسٹ ون جو ہے وہ ہے اپرینٹنشپ. اپرینٹنشپ کا مطلب یہ ہے، جس طریقے سے ہم وہ دیکھتے ہیں نا میکینکس کی دکان میں یا کہیں بھی تو وہاں پہ ایک شاگرد بٹھایا ہوتا ہے. تو وہ شاگرد کیا کرتا ہے، وہ شاگرد اپنے استاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ استاد کیا پرفارم کر رہا ہے، کیا چیزیں پرفارم کر رہا ہے. تو یہ زیادہ تر پریکٹیکل ورک کے لیے اپرینٹشپ کا نام یوز کیا جاتا ہے، جس میں شاگردی کی جاتی ہے. ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا استاد یا دوسرا بندہ جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے پرفارم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس طریقے سے ایکسپیریمنٹل ٹریننگ میں دوسری جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہے کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ، کہ آپ کو ایک سیمولیشن انوائرمنٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
ایک کمپیوٹر میں ایک ایسا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے کہ اس میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی اس جام کو، اس ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پریکٹیکلی آپ اس چیزوں کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم CBT کہتے ہیں، کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ۔ اور یہ آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ ٹاپک ہے تو اس کو ہم ڈیٹیل سے پھر ڈسکس کریں گے۔ ڈسٹینس لرننگ آپ کو کسی دوسری آرگنائزیشن میں بھیج دیا جاتا ہے کہ اچھا، پھر آپ لوگوں کے پاس جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ لیکچر جو ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کے پاس ٹریننگ ہوتی ہے، انفارمیشنل ٹریننگ ہوتی ہے، جس میں آپ کو لیکچر دیے جاتے ہیں، جس میں آپ کو کوئی ٹیچر یا کوئی بھی مینیجر یا کوئی بھی اسٹاف ممبر جو ہے وہ آپ کو آ کے اور اس سے جو ہے لیکچر دے کے، جس طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکچر دے رہے ہیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں، تو یہ ایک ٹریڈیشنل ٹیکنیک ہے۔ اس میں انٹروڈکٹری میٹیریل اور نالج آئیڈیاز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میتھڈ از کمبائنڈ ود آڈیو ویژول گروپ ڈسکشن اینڈ مور افیکٹو اینڈ انٹرسٹنگ، ٹھیک ہے، تو اس کو آڈیو ویژول یا گروپ ڈسکشن سے ہم اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں۔ بینیفٹ اس کا کیا ہے کہ لو کاسٹ ہوتا ہے، اور لیمیٹیشن اس میں کیا ہوتی ہے کہ پیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مینس کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو ہر ایک چیز جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، اور یہ ٹرینر کی ایبیلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا انٹرسٹڈ اس چیز کو بنا سکتا ہے۔ اس میں آپ ایکٹیو رول پلے نہیں کرتے بلکہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو ون بائی ون جو ہے سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آڈیو ویژول لیکچر، جس طریقے سے آپ کو آڈیو یا ویژول لیکچر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ایک چارٹس بنائے ہوتے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ ویڈیو کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کیا چیزیں پرفارم کر رہا ہے، کس طریقے سے پرفارم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آڈیو یا ویژول جو بھی ہم یوز کریں گے یہ آپ لوگوں کے پاس کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کنسائز ہونی چاہیے، مینس جو چیز آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، جو چیز آپ نے اس کو سکھانی ہے وہی چیزیں آپ نے اسی پہ ہی فوکس کرنا ہوگا، ادھر ادھر کی باتوں پہ آپ نے فوکس کرنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ 75% آف وٹ وی نو کمز ٹو اس ویژولی، کہ 75% اگر ہم کوئی بھی کام سیکھتے ہیں، کوئی بھی کام اگر ہم پرفارم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے 75% جو ہے وہ ہم ویژولی سیکھتے ہیں، ہمارے سامنے جب پرفارم ہو رہا ہوتا ہے، پریکٹیکلی جب ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو ویژولی ہم اس چیز کو کیا کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، اور باقی جو 25% ہے وہ جب ہم پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہیں، ہم جب ایکسپیرینس گین کرتے ہیں تو تب ہمارے پاس جو ہے وہ ہم 25% باقی اس کام کا جو حصہ ہے وہ ہم کیا کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ تو 75% دیکھنے سے ہم سیکھ لیتے ہیں، اور باقی جب 25% رہ جاتا ہے وہ جب ہم پریکٹیکلی خود سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ باقی حصہ ہم کیا کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آن دا جاب ٹریننگ کے لیے جب ہم پرفارم کرتے ہیں تو کوچنگ اینڈ مینٹرنگ جو ہے وہاں پہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ کوچنگ اینڈ مینٹرنگ ہی ایسی ہے جو کہ آپ کو آن دا جاب ٹریننگ کے لیے بٹھاتے ہیں اور آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوچنگ کا کی گول ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اور مینٹرنگ کا کی گول ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کوچنگ کیا ہوتی ہے؟ ٹو کریکٹ اینڈ انپروپریٹ بیہیویئر، امپروو پرفارمنس، امپارٹ اسکل، ٹھیک ہے، کہ آپ کے بیہیویئر کو کریکٹ کیا جاتا ہے، اگر آپ میں کوئی امپروپریٹ بیہیویئر پایا جائے آپ کی پرفارمنس کو امپروو کیا جاتا ہے، اور آپ کی اسکلز کو کیا کیا جاتا ہے، ڈیولپ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مینٹرنگ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوچنگ میں ہم ٹریننگ یا جو آن دا اسپاٹ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور مینٹرنگ میں ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ ہماری ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوچنگ کیا کرتا ہے؟ کوچنگ ڈائریکٹ دا لرننگ، کوچنگ آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہے لرننگ کی طرف، ٹھیک ہے، اور دا پروٹیجی از ان چارج آف لرننگ۔ تو پروٹیجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے جو بھی چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے، جو بھی چیز آپ کو بتائی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ آپ کو لرننگ کی طرف کیا کرتا ہے، لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پروٹوجی ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ایکسپیرینس، بہت ہی زیادہ
ہائی ایج پرسن مطلب زیادہ ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ اولڈ ایج بندہ ہوتا ہے جو کہ آپ کا انچارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پروٹوجے مینس کہ وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ ہائیلی ایکسپیرینس اور ہائیلی نالجیبل بندہ ہوتا ہے آرگنائزیشن میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ والنٹیرزم جو ہے وہ نیسیسری نہیں ہوتی، وہ پارٹیسپیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بھی آپ کو پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مینٹر اینڈ پروٹوجے بوتھ والنٹیئر، یہ دونوں والنٹیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والنٹیئر مینس خود سے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا بندہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، اور اسی بندے کو پھر یہ کیا کرتے ہیں، مینٹور کرتے ہیں، فیوچر کے لیے ان کو جو ہے پالش کرتے ہیں۔ فوکس کیا ہوتا ہے، امیڈیٹ پرابلم اینڈ اپرچونیٹیز کو گریب کیا جائے، امیڈیٹ پرابلم کو سالو کیا جائے اور گریب کیا جائے شارٹ ٹرم اپرچونیٹیز کو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو وہ لانگ ٹرم پرسنل ڈیولپمنٹ یا پرسنل گروتھ کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ رولز کیا ہوتا ہے، ہیوی آن ٹیلنگ ود اپروپریٹ فیڈ بیک، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ زیادہ جو ہے وہ مطلب فوکس جو ہوتا ہے وہ بولنے پہ ہوتا ہے، زیادہ فوکس جو ہوتا ہے یہ وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ود اپروپریٹ فیڈ بیک مینس کہ اس سے ہم پھر کیا کرتے ہیں، فیڈ بیک لیتے ہیں، اور وہ فیڈ بیک جو کہ اپروپریٹ ہو، وہ فیڈ بیک جو کہ اچھے ہو، وہ فیڈ بیک جو کہ دونوں کے بینیفٹ کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ موسٹلی لسننگ پہ فوکس ہوتا ہے، ماڈلنگ، رول ماڈلنگ پہ فوکس ہوتا ہے۔ رول ماڈلنگ مینس کہ آپ نے جو ہے اپنے آپ کو ایز اے ماڈل، مینٹور، اور جو پروڈیجی ہوتا ہے یہ اپنے آپ ایز اے مینٹور اس کو کنسیڈر کرتا ہے، اس کے لیے ایک ماڈل بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے سجیشن لیتا ہے کہ کیسے ہم جو ہے اپنے آپ کو بہتر اور اچھا بنا سکتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق اپنے آپ کو اور اس کو کیا کرتا ہے، دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے، دونوں کو میچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیوریشن شارٹ ٹرم، ڈیوریشن اس کی لانگ ٹرم، ٹھیک ہے۔ کوچنگ کی ڈیوریشن شارٹ ٹرم ہوتی ہے، اور مینٹرنگ اور ڈیولپمنٹ کی ڈیوریشن ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ریلیشن شپ ہو جائے، کوچ از آفن اے باس، کوچ جو ہوتا ہے وہ موسٹلی آپ کا باس کی طرح کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مینٹور از ریئلی اے باس، مینٹور جو ہوتا ہے یہ باس کی طرح تقریباً ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کا باس نہیں ہوتا، یہ آپ کو ایز اے فرینڈلی، ایز اے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو کیا کر رہا ہوتا ہے، گائیڈ کر۔ اچھا، آن دا جاب روٹیشن میں جس طریقے سے اگر آپ ٹیلر ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، یا کریڈٹ ڈپارٹمنٹ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، یا ٹریجری ڈپارٹمنٹ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، تاکہ آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں جاؤ اور وہاں کی جو کام ہے، وہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ دیکھ سکو۔ یا اگر آپ کسٹمر ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہو، کسٹمر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہو، اور آپ جو ہے اس کو ٹیلر ڈپارٹمنٹ بھیج دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے ٹیلنگ کی جاتی ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ ریکارڈ کیپنگ کی جاتی ہے، یا پھر آپ لوگ جاؤ کس طریقے سے کریڈٹ دیے جاتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے لون دیے جاتے ہیں، کریڈٹ پہ بائنگ سیلنگ کی جاتی ہے، یا کس طریقے سے آپ لوگ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کس طریقے سے آپ پلاننگ کرتے ہو، بجٹنگ کرتے ہو، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ آپ لوگ چلے جاتے ہو۔ تو ایک جاب سے دوسری جاب پہ جانا اور وہاں کے سکلز سیکھنا، وہاں کے کام سیکھنا، تو اس کو ہم کہتے ہیں جاب روٹیشن، اور یہ آپ کو آن دا جاب ٹریننگ جو ہے اس کے لیے پرفارم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔